أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. اس لیے جن لوگوں کے دل میں نفاق کی بیماری ہے آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہود و نصارہ میں گھسے پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں ہم پر کوئی مصیبت آ پڑے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فتح یا کسی اور بات سے نوازیں گے. پھر یہ اپنے دل میں چھپائی ہوئی باتوں پر شرمندہ ہوں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. اور ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے زور و شور سے قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سارے عمل برباد ہوئے اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا من يرتد منکم عن دینه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے وہ یاد رکھے کہ عنقریب اللہ ایسے لوگوں کو لائیں گے جن سے خدا محبت کرتے ہیں اور خدا سے وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں نرمی برتنے والے اور کفر کرنے والوں کے مقابلہ زور آور ہوں گے. وہ اللہ کے راستہ میں جہاد کریں گے اور برا کہنے والوں کے برا کہنے سے نہیں ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں، اور اللہ بڑے گنجائش والے اور علم والے ہیں. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تمہارے دوست اللہ، اس کے رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خدا کے سامنے جھکنے والے ہیں. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اور جو اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا وہ یاد رکھے کہ اللہ ہی کا گروہ غالب آ کر رہے گا. سورہ مائدہ میں کچھ آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور زیادہ تر آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں، اس لیے اس سورت کو مدنی کہا جاتا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر اس سورت کو پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ مائدہ آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے، لہٰذا تو اب اس میں جن چیزوں کو حلال کہا گیا اس کو حلال جانو، جن چیزوں کو حرام کہا گیا ان کو حرام جانو. مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ جن کو حواری کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک بار اپنی طمانینت قلبی کے لیے یعنی اپنے دل کے اطمینان کے لیے حضرت عیسیٰ سے درخواست کی کہ ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اتارا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے اس خواہش کی تکمیل کے لیے دعا اور التجا فرمائی جو قبول کر لی گئی. چنانچہ غیبی دسترخوان اتارا گیا، اس لیے اس صورت کا نام سورہ مائدہ ہوا. اس صورت میں اس واقعے کا ذکر ہے. یہ صورت اپنے مضامین کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے، زندگی کے بنیادی اصولوں پر روشنی ڈالتی ہے. اس صورت کا یہ حصہ
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اس آیت میں اس امت کے آخری امت ہونے، قرآن مجید کے آخری کتاب ہونے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے عالمگیر و جاودہ ہونے کا اعلان ہے کہ آپ کی نبوت پوری دنیا کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ ظاہر ہے کہ کسی دین اور کسی امت کے لیے اس سے بڑھ کر اعجاز نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں سورہ نساء کی طرح بہت سے فقہی احکام، معاملات، یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح، وصیت، ذبیحہ جانور کو ذبح کرنا، شکار، حالت حرام کا شکار اور اس کی جزا، وضو، غسل، تیمم، شراب، جوا، ارتداد یعنی اسلام سے پھر جانے کا بیان، چوری، راہزنی کی سزا، قسم کا کفارہ، مردار کی مختلف صورتوں، حلال حرام جانوروں کے سلسلے میں زمانے جاہلیت کے خود ساختہ اصولوں وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں 3 اہم واقعات کا بھی ذکر ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا رویہ، دوسرے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی زمین پر انسانوں کو بسانے کے بعد پہلی بار گناہ کا ارتکاب کیا گیا، وہ قتل کا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ تیسرے مائدہ کا وہ واقعہ جس کی نسبت سے اس سورت کا نام ہے۔ آیت نمبر 53، 54، 55، 56 میں منافقین کی صفت اور ان کی خصلت کو بیان کیا گیا۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ مسلمان اپنے پہچان شناخت کے ساتھ رہیں اور اسلام سے اگر پھرتے ہیں تو یہ اپنا ہی نقصان کریں گے، اللہ کا اور اسلام کا نقصان نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے مسلمان کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو اور ان کی محبتیں ہوں اور کن لوگوں سے دوستی نہ کریں، ان چیزوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 53 میں منافقوں کی صفت بیان کی گئی کہ منافق ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی نفاق ہے، ظاہر میں مسلمان ہیں لیکن اندر سے کافروں سے ملے ہوئے ہیں۔ وہ جو ملے ہوئے ہیں اس لیے کہ مسلمان کمزور ہیں تو لوگ کافروں کے ساتھ رہیں، وہ غالب آئیں گے تو ہم بچ جائیں گے، اور ظاہر اپنے کو مسلمان اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے ان کو کچھ مدد ملتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دے یا اپنے طرف سے کوئی حکم نازل کر دے تو معاملہ الٹا ہو جائے، یہ مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر کے کافروں کے ساتھ اندر اندر دوستی گانٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے، معاملہ الٹا ہو جائے، چنانچہ معاملہ الٹا ہو گیا۔ یہود کے قبائل بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع پر مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور مشرکین مکہ پر بھی ہجرت کے 8ویں سال دائمی فتح عطا فرمائی، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے مکہ پر مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کر دی۔ اب ان سے دوستی کے ہوئے تھے کہ مسلمان ہار جائیں گے، وہ جیت جائیں گے تو مدد کریں گے، اب معاملہ الٹا ہو گیا۔ اس طرح اس آیت میں جو خوشخبری سنائی گئی اسے مسلمانوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ فتح ملے گی، فتح ملے گی۔ آج بھی جو 54 ملکوں کے عرب حکمران ہیں اس میں کچھ کو چھوڑ کر کے اکثر یہودیوں سے ملے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو کمزور سمجھتے ہیں، ان کے پاس اپنی کوئی طاقت ہے نہیں، اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی عیاشی کو باقی رکھنے کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر یہودی ظلم کر رہے ہیں، غیر مسلم ملکوں میں پردرشن ہو رہا ہے، لیکن یہ مسلم حکمران کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ حرم کی کمائی کھانے کے لیے، حاجیوں کی کمائی کھانے کے لیے اپنے کو کہتے ہیں خادم الحرمین الشریفین، حرمین شریف کے خادم، جبہ دستار پہن کے چلتے ہیں
لیکن اندر سے ملے ہوئے ہیں، اور اندر سے جو ملے ہوئے ہیں وہ کھل کر کے سامنے آنے لگا۔ دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور اپنے ملکوں کا جھنڈا لگاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں اپنے ملکوں کا جھنڈا دکھاتے ہیں، انہیں پہچان بتاتے ہیں۔ فلسطین کی ایک عورت نے اپنا جھنڈا اٹھا دیا حرم میں، تو کعبہ کا امام منافق حکومت کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ یہاں کسی ملک کا جھنڈا نہ دکھایا جائے۔ اپنے بھائی تھے، ستائے ہوئے تھے، ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، اللہ کا گھر جان کر کے مسلمانوں کو بتانے کے لیے، درد سنانے کے جھنڈا اٹھایا جائے، گرفتار کر لیا، اور کعبہ کا امام ایسا اعلان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے وہ ایسا کرتے ہیں، مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر کے اسلام دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاملہ الٹا کر سکتا ہے کہ ان کمزوروں کو غلبہ عطا فرمائے، فتح عطا فرمائے، اور یہ پھر کسی نہ گھر کے ہوں نہ گھاٹ کے، اللہ کی طرف سے جب فتح آئے گی مسلمانوں کی اور آئی تو مسلمان کہیں گے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر یہ بات آ گئی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسم کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے عمل ضائع ہو گئے، ان کو ان کی کسی نیکی کا اللہ کی طرف سے ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ مسلمانوں کو کمزور سوچ کر کے عید دوسروں سے ملے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان حالات کے نتیجے میں اگر تم اپنے ایمان کو چھوڑ دو اور کافر ہو جاؤ تو کیا ہوگا کہ جو اپنے دین سے پھر جائے گا تو نہ اسلام کا نقصان ہوگا نہ مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے، دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اسلام سے محبت کریں گے، اور اللہ ان سے محبت کرے گا، فرشتے اور نبی ان سے محبت کریں گے۔ اور کیا صفت ہوگی ان کی؟ اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں پہ نرم ہوگی، کوئی مسلمان زیادتی کر دے تو نرم ہوگی، چلو کوئی بات نہیں یار، کوئی بات نہیں، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، جو اللہ کے باقی ہیں، نافرمان، ان پر بہت سخت ہوں گے، ان کے سلسلے میں کوئی نرمی نہیں اختیار کریں گے۔ یہ مسلمان کی ان مسلمانوں کی صفت اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ آپس میں نرم ہوں گے اور اسلام دشمنوں کے مقابلے میں سخت ہوں گے۔ آج دیکھ لیجیے مسلم ملکوں کے اندر بارڈر پر مسلم ملک کی فوجیں لگی ہوئی ہیں، ایک ریاست کا مسلمان دوسری ریاست میں اس کو بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں گال گلوچ، لیکن امریکہ آ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اچھے سے اچھے کھانے، من پسند حرام جو بھی مانگے سب دیے جا رہے ہیں۔ کافر کے مقابلے میں نرم ہے، مسلمان کے مقابلے میں سخت ہے۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ حکمراں اللہ کے محبوب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں پہ نرم ہوں گے، کافروں پہ سخت ہوں گے، یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان سے اللہ محبت کرے۔ اس میں ہم لوگوں کے لیے بھی سبب ہے کہ آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم آپس میں بڑے نرمی کے ساتھ اس معاملے کو حل کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر تھانے میں ہماری پہنچ ہے، کہیں نیتا نگری میں پہنچ ہے، آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو بڑے سخت پہلوان بن جاتے ہیں، لیکن جب دوسرا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو چوہا بن جاتے ہیں، بیگی بلی بن جاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے۔ نہیں، ہمارے کتنے بھی اختیار ہوں، کتنے بڑے وکیل ہوں، کتنے بڑے ہم اختیار رکھنے والے ہوں، آپس میں بہت نرمی ہم کو اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اللہ دین کو پھیلانے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ کوئی کچھ بھی کہے، یہ مولوی، یہ ملا، یہ میاں، کوئی کچھ بھی بولے، ہم دین پر عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی امت کو ہم پیدا کریں گے اگر یہ مسلمان اسلام سے پھر جائیں۔ چنانچہ اللہ نے پیدا کیا 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمانوں کو چنگیز خان نے
کہ بستی جلا دی، مسلمانوں کے سروں سے مینارہ بنایا، بعد میں کیا ہو وہی تاتاری 80 لاکھ اسلام میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اسلام سے پھر جاؤ گے تو اسلام کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ دوسری قوم کو کھڑی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اسلام ملتا ہے اور اسلام کی خدمت کا جس کو موقع ملتا ہے۔ اب ایک ارتداد کے بارے میں جو بات کہی گئی اس میں تھوڑی سی اور تفصیل سنیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں بعض افراد تو مرتد ہوئے مگر کسی گروہ کے مرتد ہونے کا واقعہ نہیں پیش آیا۔ گویا ایک پیشے گوئی تھی جو آپ کے وفات کے فوراً بعد ظہور میں آئی۔ اس آیت میں پیشے گوئی سنائی جا رہی تھی کہ میں یرتد منکم، جو تم میں سے پھر جائے، مطلب پھریں گے، ایسا ہوگا، شخص، گروپ اور جماعت نہیں پھرے گی۔ آپ کی وفات کے ساتھ ہی ارتداد کا ایسا فتنہ پھوٹا کہ بعض مورخین کے بیان کے مطابق صرف 3 مسجدیں بچ گئیں، مسجد نبوی، مسجد حرام اور بحرین میں جواسہ نامی قلعہ کی مسجد۔ یہ مرتدین 2 طرح کے تھے، ایک تو وہ تھے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں پر ایمان لے آئے، اپنے سابق مذہب کی طرف لوٹ گئے، اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، یا تو زکوٰۃ کی فرضیت کے ہی منکر ہو گئے یا کہتے تھے کہ ہم بیت المال کو زکوٰۃ حوالہ نہ کریں گے بلکہ خود اپنے طور پر زکوٰۃ دیں گے۔ اس بڑے فتنہ کے مقابلہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور ان مرتدین کے خلاف فوج کشی میں حضرت خالد بن ولید نے نہایت اہم کردار ادا کیا، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا۔ اس فتنہ کو روکنے کے لیے جو خاص جن لوگوں کو توفیق ملی اکثر نو مسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پھر جا کر دوسری قوم کو کھڑی کر دیں گے، جو اللہ سے محبت کریں گے ان سے اللہ محبت کرے گا، اور کافروں پر سخت ہوں گے، اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس میں بہت سے نو مسلم تھے جیسے بنو ثقیف وغیرہ شامل تھے، جو ان آیات کے اترنے کے وقت اسلام کے بدترین دشمن تھے، لیکن جب اسلام کی حفاظت کی بات آئی کچھ لوگ اسلام سے ہٹنے لگے مسلمان، تو اللہ نے ان بدترین دشمنوں کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بن گئے۔ دوسری مثال تاتاریوں کی یاد رکھیں آپ۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ان کی قوم اس آیت کی مصداق ہے۔ غور کیا جائے تو یہ آیت عام ہے کہ مختلف ادوار میں ارتداد کے فتنے اٹھیں گے، لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے خارج ہوں گے، اور ان کی تدارک سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے پیدا کرتے رہیں گے۔ یہ نیک بندے ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب کے گھر سے پیدا ہو جائیں، بلکہ یہ نیک بندے اسلام کے سخت دشمنوں کے گھر سے پیدا ہو جائیں گے۔ ہم دین کے لیے قربانی دیں گے، ہماری سعادت، اگر ہم دین کے لیے قربانی نہیں دیتے اللہ تعالیٰ دوسرے کو کھڑا کریں گے۔ دین کے محافظین کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نرم ہوں گے۔ ہم لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، کفر کے معاملے میں سخت رویہ اختیار کریں گے، صرف اللہ کی رضا کے لیے جہاد کریں گے، اور منافقین کی طرح محض دکھاوے شرما شرمی میں شریک جہاد نہ ہوں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم میں یہ تعلیم ہے کہ مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے میں سماج کی طرف سے طعن و تشنیع کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم شادی کرنے بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں ڈی جے نہیں لائیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے تو لان تان کریں گے۔ مسلمان کی صفت یہ نہیں ہے، ہمیں سنت اور شریعت دیکھنی ہے، اس کے مطابق شادی کرنی ہے، دوسرے معاملات کرنے ہیں۔ تو سمجھو کہ اللہ کے محبوب ہیں، سب لوگ بولے ڈی جے لگاؤ، سب لوگ بولے بارات لے جاؤ، سب لوگ بولے جہیز لو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے کہ سادگی سے شادی کرو، لڑکے والوں پر بوجھ نہ پڑے، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اب دوست تمہارا کون ہے، یعنی تم کس سے دوستی کرو، اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ، یقیناً تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کے رسول ہے۔ اس طرح ہم بنے کہ ہم اللہ اور رسول ہمارا دوست ہو جائے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ بھی تمہارے دوست ہیں۔ مسلمان کا دوست ہوگا۔ والذین یقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں وہ تمہارے دوست ہیں۔ ویؤتون الزکوٰۃ،
اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ تمہارے دوست ہیں، وہ مراکعون اور وہ جھکنے والے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی دوستی اسلام دشمنوں کے بجائے اللہ کے رسول اور ان ایمان لانے والوں سے ہونی چاہیے جو نیک عمل کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے اس آیت میں الذین آمنوا ایمان والوں سے حضرت مراد لیا ہے، لیکن حضرت علی بھی شامل ہیں، حضرت علی کے ساتھ تمام مسلمان شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس نظام کے خلاف تم دوستی کرو گے، یعنی اللہ رسول ایمان والوں کے علاوہ دوسرے دوستی کرو گے تو تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا وہ یاد رکھے کہ اللہ ہی کا گروہ غالب آ کر کے رہے گا۔ مسلمان کمزور ہیں پھر ہماری دوستی مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے، دیندار آدمی کمزور ہے پھر ہماری دوستی دیندار آدمی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بشارت سناتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں کمزور نظر آتے ہیں لیکن اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی فوج ہے، یہ غالب ہو کر کے رہے گی، ان کو کامیابی ملے گی۔ اس لیے کہ کمزوری کو دیکھ کر کے منافقین سے دوستی کرو، اسلام دشمن سے دوستی کرو، ایسا نہ کرو۔ آج مسلمان جو مغلوب نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان سے ان کا تعلق کمزور ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی شکایت کرتا پھرتا ہے اور دوسرے کو دبانا چاہتا ہے۔ ایک آدمی آگے بڑھ رہا ہے تو سوچتا ہے کہ ہم آگے بڑھے چاہے نہ بڑھیں، یہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس طرح سے پوری قوم ڈوب رہی ہے۔ یہی دیکھیے کہ دنیا میں کتنے مسلم ممالک ہیں لیکن کوئی ایک بھی ایسا ملک نہیں جہاں پورے طور پر اللہ کی شریعت نافذ ہو۔ لہذا آج مسلمانوں کا مغلوب ہونا اس آیت کے مغایر نہیں ہے۔ مسلمان مغلوب اس لیے ہیں کہ ان کی دوستیاں ایمان والوں کے بجائے محروم الایمان افراد سے ہیں۔ غالب ہونے کا سبب رسمی مسلمان ہونا نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں سے حقیقی محبت و تعلق ہے جس کا اظہار انسان کے عمل و کردار سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ایمان والوں سے دوستی کرنا چاہیے، نماز والوں سے دوستی کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینے والوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ ہم سے اللہ محبت کرے، ہم اللہ سے محبت کریں۔ اس کی کیا پہچان ہوگی؟ پہلی پہچان یہ ہوگی کہ ہم آپس میں نرم رہیں، ہماری غلطی نہیں سامنے والے کی غلطی ہے، پھر بھی ہاں بیٹا کوئی بات ہے چلو ہم نے معاف کر دیا، اس طرح نرمی۔ دوسری چیز کفر کے مقابلے میں سخت رہیں۔ تیسری چیز دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں کسی کی لعنت و ملامت کی پرواہ نہ کریں، تو کیا ہوگا؟ اللہ ہم سے محبت کرے گا، ہمارے اندر اللہ کی محبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ